اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے المصور۔ المصور کا مطلب ہے تصویر بنانے والا، شکل بنانے والا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے جو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ ہم دیکھیں کہ کائنات میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہر چیز کی تصویر بنائی۔ عالم علوی میں اگر ہم دیکھیں، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، پرندے، اگر ہم عالم سفلی کی بات کریں، اس میں ہمیں نباتات، حیوان، حشرات، انسان، ہر چیز مختلف اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایون جو نان لیونگ ہے اس میں بھی ہم دیکھ لیں، چاہے پہاڑ ہوں، پانی ہو، ریت کے ذرات ہوں، چٹانیں ہوں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل پہ بنایا ہے۔ سب کے ٹیکسچر ڈیفرنٹ ہیں، سب کی شکل ڈیفرنٹ ہے، سب کے والیوم ڈیفرنٹ ہے، سب کا ویٹ ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ کس لیول کی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر چیز کو مختلف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کی اپنی اپنی آئیڈینٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم دیکھیں کہ سب سے اہم مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو انسان ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اس لیے اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ انسانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی رکھی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ وہی ہے جس نے تمہاری تصویر بنائی ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے رحموں میں انسان کو پیدا کیا، وہاں پر اتنے اندھیرے میں بغیر کسی اوزار کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جبکہ ہم اگر اپنی بات کریں، ہم اگر کچھ بنانے لگیں تو ہمیں تو ڈیفرنٹ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارا ویژن دیکھیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی کاپی کر رہے ہیں، چاہے اپنی ڈرائنگ میں کریں یا فزیکلی کچھ بنائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کاپی کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کیسے انسان کو پیدا کیا ہے بغیر کسی ایکسپیریمنٹ کے، اس کی شکل صورت مختلف بنائی ہے، اس کا رنگ بالکل مختلف بنایا ہے، اس کے سارے فیچرز مختلف بنائے ہیں، کسی کو لمبا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، سب کو اپنی اپنی آئیڈینٹی دی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کسی کا فنگر پرنٹ تک میچ نہیں کرتا۔ اگر ہم امیجن کریں اس دنیا میں آج تک کتنے لوگ آ چکے ہیں جو اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں، اور اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، سب کی اپنی آئیڈینٹی ہے، کسی کے ایون فنگر پرنٹ تک اللہ تعالیٰ نے میچ نہیں کرائے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ذات ہے کہ اس نے اتنا مختلف پیدا کیا ہے، سب کی اپنی اپنی شکلیں دی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی حکمت، اپنی تقدیر اور اپنے علم کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہی کہا ہے کن، اور وہ ہو گیا۔ ہم دیکھیں سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور تمہاری صورت بہترین بنائی اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری شکل میں نے بہترین بنائی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج کل تو اتنی ایپس ہیں، ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اپنی شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں بالکل، یا تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری بیوٹیفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ہم جانوروں کے ساتھ ریزیمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بہت کم عقلی کی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ساروں کو بنا دیا جیسا اس نے چاہا، اور اس نے جو چاہا ہے اس میں تو کوئی خلل نہیں ہو سکتا نا۔ ہم ایک دوسرے کی شکلوں میں اتنے خلل نکالتے ہیں، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کے کان لمبے ہیں، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، یا کسی کی آنکھوں کو لے کر ڈفرینٹ ان کے فیچرز، ان کے ایکسپریشنز لے کر ہم اتنا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی ہائٹ کو لے کر۔ یہ ہماری کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آئیڈینٹی دی ہے جیسے مجھے اس نے آئیڈینٹی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں اپنی شکلوں میں یا دوسروں کی شکلوں میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے ہمیں بہترین ساخت پر بنا دیا، بہترین شکل پر بنا دیا۔ اب ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کریں۔
پھر ہم دیکھیں کہ جب اتنی بڑی ذات ہے، اتنی عظیم اس کی قدرت ہے کہ وہ کس لیول پر جا کر شکلیں بنانے والا ہے، تو ساری ملکیت اسی کی ہے، اور جب ملکیت اس کی ہے تو پھر تعریف بھی ساری کی ساری اسی کے لیے ہونی چاہیے نا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اچھے معنوں میں، صحیح معنوں میں تعریف کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی ذات میں خوبصورتی کی انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی ذات میں پرفیکشن چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اس نام کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو تصویر کشی کرنے والا ہے۔